الرحیم الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون درود پر محمد علیہ گرامی شب عاشور کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے سورۃ بقرہ کی چھوٹی سی آیت آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے. علیہ گرامی کئی سوال آتے رہتے ہیں. بہرحال میں نے کیا کہ قرآن حکیم جس کی دعویٰ یہ ہے کہ اس قرآن میں خشک اور تر کا ذکر ہے، جس قرآن میں خشک اور تر کا ذکر ہے، اور یہ قرآن محمد آل محمد کی حسین اداؤں کا مجمع ہے. تو نہیں رہے اب منبر پر کچھ کہنا نہیں چاہتا، اب یہ میری شرافت ہے، اس سے میں نے ناجائز فائدہ اٹھایا کہ میں جو کبھی بھی زندگی میں دو پروگرام نہیں کرتا ہوں. آج رات بھی اسلام آباد والوں نے 5 پروگرام میرے بغیر پوچھے ہوئے رکھے ہیں، تو بالکل بہتری پھر بھی مجھے حضرات کا احساس ہے، مجھے اپنی تھکاوٹ کا احساس نہیں ہے. آپ سے بات کریں گی تو میں پڑھوں گا. میں نے کیا میرے دوست ہے، میرے بزرگ ہے، کیونکہ میں نے پوری زندگی 77 میں نمبر پر آیا ہوں، اور کبھی میں اسی لیے نمبر پر نہیں آیا ہوں کہ مجھے کسی چیز کی لالچ ہو. میں نے پوری زندگی بسر کی ہے کہ محمد آل محمد کی ذات راضی ہو جائے، اور اسی لیے بڑے علماء بھی بن چکے ہیں، بڑے ہیں جن کی میں خاک پاک کے برابر بھی نہیں ہوں، لیکن پوری دنیا میں یہ محمد آل محمد نے مجھے دی ہے آج تک کسی کو دی. یہ صرف اللہ نے میری نیت کو دیکھ کر کس نیت سے محمد آل محمد کا ذکر کرتے ہیں تو میں ڈرتا ہوں. حالانکہ انہوں نے میرے بغیر پوچھے تو پروگرام رکھے، لیکن میں پھر بھی وہ پروگرام پر کرایا ہوں. عزیزان کرام، میں نے یاد کیا ابھی کسی محترمہ نے یہ سوال کیا کہ علی کا نام قرآن میں ہے یا نہیں. میرا یہی کہنا کافی ہے کہ والد کے سوال کم از کم کیے نہ جائیں، اور اگر کرتے ہیں تو میں نے اب کیا جو قرآن محمد آل محمد کی حسین اداؤں کا مجمع ہے، کیا قرآن میں علی کا نام نہیں ہے؟ میرے دوست ہیں، میرے بزرگوں، میں نے توجہ چاہ رہا ہوں، وہ تو نہیں گئے تقریر کو شروع کروں. میرے دوست اور میرے بزرگوں، ایک جملہ کر دوں شاید میں میرے ذہن سے نکل جائے، اس میں محترمہ کو جواب دینا چاہتا ہوں کہ جناب ابراہیم کی دعا ہے سورۃ شورى میں، وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، یا اللہ میرے آخرین میں سچی زبان قرار دی تاکہ جھوٹے اور سچے کا پتہ چلے. یہ جناب ابراہیم کی دعا ہے کہ یا اللہ آخرین میں سے ایک صداقت والی زبان قرار دے تاکہ دنیا کو سچے اور جھوٹے کا پتہ چلے. یہ ہے جناب ابراہیم کی دعا، اور اللہ کا جواب ہے سورۃ مریم میں وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا. ابراہیم، میں نے تیرے آخرین میں علی کو صداقت والی زبان کرا. گھبراتے نہیں گے میرے دوستوں، تو میں نے عرض کیا میرے دوستوں، میرے بزرگوں، خواتین حضرات یاد رکھنا، اور جتنے بھی سوال ہیں آپ پوچھتے رہیں گے، اور انشاءاللہ جب تک میں آتا رہوں گا
انشاءاللہ میری مجالس میں کبھی ریپیٹیشن نہیں ہوتی. میں نے شب عاشور کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن حکیم کی آیت سورۃ بقرہ کی آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے. اللہ نے کہا ہے اگر رسول کہتا تو ہو سکتا ہے کہ کوئی مانتا کوئی نہ مانتا. کچھ کہتے کہ یہ حدیث ہے، یہ قوی ہے، یہ ضعیف ہے، یہ غریب ہے. لیکن اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. ان کو مردہ مت کہو جو اللہ کی سبیل میں مارے جاتے ہیں. اگر آپ سے بات کریں، میں نے جو وعدہ کیا ہے آپ بات کریں گے تو میں پڑھوں گا اور کوئی تقریر قرآن میں آئے تو پر مشتمل ہوگی. ایسے بھی نہیں ہے. اللہ نے فرمایا ان کو مردہ مت کہو جو اللہ کی سبیل میں مارے جاتے ہیں. بل احیاء، لیکن وہ زندہ ہیں، وہ زندہ ہیں. آپ نے سمجھا نہیں؟ اللہ نے صرف یہ نہیں کہا کہ جو اللہ کی سبیل میں مارے جاتے ہیں وہ زندہ ہے، بلکہ کہا کہ نہیں ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، وہ زندہ ہیں. وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، لیکن آپ کو اتنا ادراک نہیں، آپ کو اتنی عقل نہیں، آپ کو اتنا شعور نہیں ان کی زندگی کو سمجھ سکو. یہ اللہ کے الفاظ ہیں، کسی ایرے غیرے کے نہیں. آئیے آج میرا موضوع ہے شب عاشور میں فلسفہ زندگی کا. اللہ کے یہاں زندگی کا تصور کیا ہے؟ بھائی سر کو نہیں ہلائیں، میں پہلے تھکا ہوا ہوں. میں پہلے تھکا ہوا ہوں. آئیے قرآن حکیم سے پوچھیں کہ اللہ کے یہاں زندگی کا تصور کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا ان کو مردہ مت کہو جو اللہ کی سبیل میں مارے جاتے ہیں، اللہ کے لیے نہیں. اللہ کے لیے نہیں کہا کہ جو میرے لیے مارے جائیں. یہ نہیں ہے کہ جو میرے لیے مارے جائیں، جو میری سبیل میں. پتا چلا کوئی اللہ کی سبیل ہے، جو اللہ کی سبیل میں مارے جاتے ہیں وہ زندہ ہیں. ان کو مردہ مت کہو، لیکن تمہیں اتنا شعور نہیں کہ ان کی زندگی کو سمجھ سکو. اب آئیے اگر یہ ایک آیت ہوتی تو مسلمان سمجھتے کہ اللہ نے عزت کی وجہ سے کہا ہے مردہ، ہے مردہ، ہے مردہ. لیکن اللہ نے عزت کی وجہ سے کہا ہے مردہ. لیکن اللہ نے عزت کی وجہ سے کہا ہے کہ وہ زندہ ہے. اللہ نے 3 آیتیں پھر نازل کی سورت آل عمران میں. ایک نہیں، 3 آیتیں اللہ نے نازل کی سورت آل عمران میں، اور ارشاد فرمایا بلا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا. یہ خیال ذہن سے نکال دو، یہ گمان دماغ سے نکال دو کہ جو اللہ کی سبیل میں مرتے ہیں وہ مردہ ہیں. یہ خیال نکال دو. میں نے عزت کی وجہ سے نہیں کہا، یہ حقیقت ہے. سر نہیں، سر نہیں، سر نہیں میرے دوست ہے. بس میں آپ مجھے ایسے سنیں جس طرح میں دن کو 12 بجے پڑھ رہا ہوں. اللہ نے فرمایا یہ خیال ذہن سے نکال دو کہ جو اللہ کی سبیل میں مارے جاتے ہیں وہ مردہ ہیں. اللہ نے فرمایا بل احیاء، وہ زندہ ہیں. بلا
يحسبن الذين قتلوا امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون، وہ زندہ ہیں، اللہ کی طرف سے ان کو رزق ملتا ہے اور قیامت تک ملتا رہے گا۔ رزق کا ملنا زندگی کی نشانی، رزق کا ملنا زندگی کی نشانی۔ پھر اللہ نے فرمایا فرحین بما آتاہ اللہ من فضل، جب میں اللہ ان پر فضل کرتا ہوں تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ ایسا سے خوشی زندگی کی نشانی، رزق کا ملنا زندگی کی نشانی، ایسا سے خوشی زندگی کی نشانی۔ پھر اللہ نے تیسری نشانی بتائی وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ، اور وہ شہید اپنے پیچھے لواحقین چھوڑ کر آئے ہیں، عجیب چھوڑ کر آئے ہیں۔ یہ شہید ان کے حالات کو دیکھ کر ایسے ہوتے ہیں قبر میں۔ اب زبان سے بات کرے تو میں آگے چلے، بڑا مزہ آئے گا میرے دوستوں۔ اللہ نے فرمایا آپ دیکھیں آیت آگے چل رہی ہے، ختم نہیں ہوئی۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ، اور وہ شہداء اپنے لواحقین کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور وہیں کفر سے آواز دیتے ہیں کہ یاد رکھو ہمارے یہاں نہ خوف ہے نہ حزن ہے۔ کفر سے آواز دیتے ہیں کہ ہمارے یہاں نہ خوف ہے نہ حزن ہے۔ تم نے تو اس کو قبر میں دفن کیا ہے، مجھے بتا یہ کیسے دیکھتے ہیں؟ تو مجھ سے پوچھتا ہے کہ علی کیسے دیکھتا ہے؟ پہلے یہ بتا کہ یہ شہید کیسے دیکھتے ہیں؟ یہی ہے بھائی، گھبراتے نہیں گے میرے دوستوں، آپ کے بلاؤ گھبرائیں نہیں، انشاءاللہ پوری تقریر مکمل ہوگی۔ گھبرائے نہیں، میں یہ پریشانی برداشت کر دیتا ہوں یہ میں تکلیف میں نے کیا۔ کتنی نشانیاں بتائیں، اللہ کی طرف سے رزق ملتا ہے اور قیامت تک ملتا رہے گا۔ رزق کا ملنا زندگی کی نشانی۔ دوسری نشانی کیا ہے؟ جب اللہ ان پر فضل کرتا ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ تیسری نشانی کیا ہے؟ تو وہ اپنے رشتے داروں پر حاضر ناظر ہیں۔ رشتے داروں پر جو قرآن میں الفاظ ہیں وہی کہوں گا کہ کہیں الفاظوں کی گرفت نہ ہو جائے۔ وہ اپنے لواحقین پر حاضر ناظر ہے، یعنی شہید کا اگر ایک بھائی اسلام آباد میں اس کو یہاں دیکھتا ہے، دوسرا امریکہ میں اس کو امریکہ میں دیکھتا ہے، بیٹا چائنا میں اس کو چائنا میں دیکھتا ہے، والدین رشیا میں اس کو رشیا میں دیکھتا ہے۔ میرے سنیسیا بھائی مجھے معاف کرنا، کسی جنگ کا ذکر نہیں کہ کہاں شہید ہوئے ہیں، میدان کا ذکر نہیں چاہ رہا ہوں، نہ میدان کا ذکر ہے نہ جنگ کا ذکر ہے، پھر بھی حاضر ناظر مانتے ہو اور مرتے ہیں اللہ کی سبیل میں۔ آئیے قرآن حکیم کی طرف چلیں کہ یہ سبیل ہے کیا؟ گھبراؤ نہیں میرے دوست، آئیے قرآن حکیم سے پوچھیں کہ سبیل ہے کیا؟ کہ سورۃ النساء میں ارشاد ہوا
ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. میں اللہ کبھی گوارا نہیں کروں گا، میں اللہ کبھی گوارا نہیں کروں گا کہ کافر مومن کے مقصد پر غالب آ جائے. کتنا بڑا جملہ تھا اور کتنی خاموشی تاری ہو گئی. فلائٹ پڑھنا چاہتا ہوں، سبیل کی معنی کیا ہے؟ فلن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا. میں اللہ کبھی گوارا نہیں کروں گا کہ کافر مومن کے مقصد پر غالب آ جائے. اب زبان سے بات کرو جو میرے قریب بیٹھے ہو. میں اللہ کبھی گوارا نہیں کروں گا کہ کافر مومن کے مقصد پر غالب آ جائے. سبیل کی معنی ہے اللہ کا مقصد. پتا چلا اب ترجمہ یہ ہوا کہ جو اللہ کے مقصد میں مارا جاتا ہے. اب زبان سے بات کرے تو میں تم سے بات کروں. گھبرائے نہیں. مجھے تو یہی حکم تھا کہ میں 20 منٹ پڑھوں، لیکن میں 20 منٹ میں پڑھوں گا کیا؟ یہ ایسے لوگ کہتے ہیں، پھنسانے کی باتیں کرتے ہیں. میرے دوستوں، میں آپ سے زیادہ پڑھا لکھا ہوں. میں دانیانی مجاز کو کہہ رہا ہوں. جنہوں نے مجاز رکھی ہے میں اسے زیادہ پڑھا لکھا ہوں. یہ خطیب کو پھنسانے کی باتیں ہوتی ہیں. 20 منٹ میں مجلس پڑھی نہیں جاتی. میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں کہ تفریح پڑھ کر چلا جاؤں. سمجھا ہے میری گفتگو پر؟ تو میں نے کیا کیا کہ سبیل کی کمانے ہیں مقصد. پتا چلا اب ترجمہ یہ ہوا کہ جو اللہ کے مقصد میں مارے جاتے ہیں وہ ہیں زندہ. اب اللہ کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کا مقصد ہے کہ سارے بات کرے. مجھے تو پتا چلے نا، آپ کو سمجھا رہا ہوں. مجھے تو پتا چلے نا کہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. اللہ کے مقصد کا نام ہے سبیل، اور اللہ کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کا مقصد ہے 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 اللہ کا مقصد ہے. یزید حسین کا دشمن نہیں تھا. زبان سے بات کروں میں چلیں. میرے بھائی آپ چہرہ کیسے بنا کے دیتے ہیں اوروں کو بھی ہیں. اب میرے دوستوں، یزید حسین کا دشمن نہیں تھا. یزید تھا دین کا دشمن، اللہ کے مقصد کا دشمن. ہم تو زبان سے بات کریں. یزید تھا اللہ کے مقصد کا دشمن. حسین نے اللہ کے مقصد کو بچایا. بڑا جملہ کر رہا ہوں، بڑا سبیل سمجھا رہا ہوں. جو کسی کو بچاتا ہے اس کو وہی بننا پڑتا ہے جس کو بچاتا ہے. نہیں میری آواز نہیں پہنچی. اب میں کیوں کہوں کہ آپ مجھے رسپانس دیں؟ میں نہیں سمجھا سکا. جو جس کو بچاتا ہے اس کو وہی بننا پڑتا ہے. جو
जो जिसको बचाता है उसको वो ही बनना पड़ता है जिसको बचाता है। अभी अभी मैं इस्लाम हिंदी से आ रहा था, मेरे साथ गार्ड थे। अभी अभी मैं पिंडी से आ रहा था, मिसाल दे रहा हूँ, कई ख्याल इधर उधर न जाए, मिसाल दे रहा हूँ। अभी अभी पिंडी से मैं आ रहा था, मेरे साथ गार्ड भी हैं। मुखालफों ने मुझ पर हमला कर दिया, दुश्मन मेरे थे, लेकिन जब मेरे गार्ड ने देखा तो गार्ड उतर कर आया। मोमिनीन को पता चला, वहां पहुंच गए और कहा जब तक हमारे दम में दम है अब्दुल हकीम पर कोई हाथ उठा नहीं सकता। अभी आप न रहे, अब्दुल हकीम बन गए। समझ में आ रही है भाई बात? भाई दुश्मन वो आपके तो नहीं थे ना, दुश्मन थे मेरे, लेकिन जब आपने मुझे बचाया, अब उनकी नजर में पहले आप हैं। तो जब तक ये गार्ड है, अब्दुल हकीम मौजूद है, जब ये मोमिन है, अब उनकी दुश्मनी आपसे हो गई कि पहले इनको मारो। दुश्मन थे मेरे। जबान से बात करो, मैं तुमसे बात करूं। दुश्मन थे मेरे, दुश्मन थे मेरे, लेकिन जब आपने मुझे बचाया तो अब आप न रहे, अब्दुल हकीम बन गए। जो जिसको बचाता है, जो जिसको बचाता है उसको वो ही बनना पड़ता है जिसको बचाता है। आपने मुझे बचाया, अब आप न रहे, अब्दुल हकीम बन गए। दुश्मनी थी मेरे से। बड़ा जवाब दे रहा हूँ, बड़ा जवाब दे रहा हूँ। आप अब्दुल हकीम बन गए। ईमान से बताओ, जब अली ने शब्द हिजरत में रसूल को बचाया था तो अली बनकर नहीं, रसूल बनकर। अच्छा बच्चा समझ में बात। इस्लामाबाद है, समझे समझे। जब अली ने रसूल को बचाया था तो अली बनकर करता है। काफिरों की दुश्मनी अली से नहीं थी, साबिदारा था। हकीकत में वो दुश्मन थे रसूल के, असल में वो दुश्मन थे। उन्होंने रसूल को बचाया, तब कानून पास गया कि जो अबू तालिब से दुश्मनी रखे नहीं, घंटा गुजर गया। ऐसे न घबराए, मुझे मुकम्मल तकरीर करने दे, मुकम्मल तकरीर करने बताया तो हुसैन बनकर नहीं, दीन बनकर। आया तो हुसैन बनकर नहीं, दीन बनकर। इसीलिए तो राजा मुंगी नजमेरी ने कहा दीन पनाह हुसैन, हुसैन ने दीन को पनाह दी। जो जिसको पनाह देता, जो जिसको बचाता है उसको वो ही बनना पड़ता है जिसको बचाता है। हुसैन हुसैन नहीं रहे, अब हुसैन बन गए थे। आओ तुम्हें तबरी के भी यही अल्फाज हैं। जनाब हुसैन अलैहिस्सलाम ने उमर बिन साद को यही कहा था, तू मुझे क्यों कत्ल कर रहा है, तुझे पता नहीं मैं कौन हूँ? अल्लाह सबीलुल्लाह, मैं अल्लाह की सबील हूँ।
کیونکہ میں نے اللہ کی سبیل کو بچایا ہے. سبیل کی معنی ہے مقصد. کتنے خوش قسمت ہیں ہم کہ اللہ نے ہمیں دشمن کا بھی پتہ لگا دیا کہ عبدالحکیم حسین ہے دین، کیونکہ حسین نے دین کو بچایا ہے. عبدالحکیم حسین ہے دین، کیونکہ حسین نے دین کو بچایا ہے. حسین ہے دین، کیونکہ حسین نے دین کو بچایا ہے. اب آپ کے جلوس نکل رہے ہیں، بس جس مسجد سے آواز آئے نا کہ یہاں سے یا حسین کی آواز نہ آئے تو سمجھ لینا یہ حسین کا نہیں، یہ دین کا. یہ حسین کا نہیں، یہ دین کا دشمن ہے. نعرہ حیدر. سے بات کرو میں تم سے بات کروں. سمجھ میں آ گئی بات، سمجھ میں آ گئی بات. بس جس مسجد سے آواز آئے، جہاں کہیں سے آواز آئے کہ یہاں سے حسین کا جلوس نہ نکلے، یہ یا حسین نہ کریں، تو سمجھ لینا کہ یہ حسین کے دشمن نہیں، یہ دین کے دشمن ہیں، یہ دین کے دشمن ہیں. اب حسین ہے سبیل. گھبرا دے نہیں سسپینس میں رکھنا چاہتا ہوں. زندگی ہے کیا؟ یہ فلسفہ زندگی ہے کیا؟ جب آپ سبیل سمجھ گئے، آئیے سمجھانا چاہتا ہوں. زندگی ہے کیا؟ زندگی کہتے کسے ہیں؟ تھکا ہوا آپ کی محبت کو دیکھ کر پڑھ رہا ہوں. میرے دوستوں، زندگی ہے کیا؟ زندگی ہے کیا؟ اللہ نے ارشاد فرمایا قرآن حکیم میں والذی ارسل الرياح بشرا بین یدی رحمتہ وانزلنا من السماء ماء طہورا. ہم نے ہواؤں کو بھیجا، میں نے آج پڑھی تھی، تاکہ وہ بتائیں کہ پیچھے سے رحمت آ رہی ہے. اور اللہ نے فرمایا ہم نے بارش کو اسی لیے نازل کیا تاکہ جو مردہ زمین تھی اس کو زندہ کریں. زمین مردہ تھی. گھبرا کیوں گئے ہیں؟ ہاں میں نے اب کیا میرے دوست، ابھی تو میرا پہلا اشرا ہے. ابھی تو میں جہاں چاہتا ہوں وہاں تو میں آپ کو لے کر ہی نہیں گیا. ابھی تو ابتدا ہے. میں نے کیا یہ زمین کیسے زندہ ہو گئی. اب آپ دیکھیں، سب سے پست ترین طبقہ ہے جمادات کا. جمادات، نباتات، حیوانیت، انسانیت، نبوت، ختم نبوت، پھر ولایت، پھر توحید. اب زمین کی زندگی کیا ہے؟ زمین مردہ کیسے تھی؟ زمین مردہ ایسے تھی کہ ویران تھی، بنجر تھی. زمین تھی بنجر. جب بارش پڑی اس میں سبزہ اگا، اس میں سبزہ اگا، پھول پودے اگے. اب یہ اصل زندگی کس کی ہے؟ زمین کی. زمین نے اپنے سینے کو چیر کر نباتات کو جگہ دی. سے بات کرو، قبلہ بڑا جملہ کر رہا ہوں. زمین نے سینہ چیر کر نباتات کو جگہ دی. اب جب نباتات بڑھی تو حیوانیت آئی، حیوانوں نے اس کو کھایا. اب آپ گئے بکرا منڈی میں، بکرا بڑا موٹا ہے. ارے یہ بکرے کا، یہ خود بکرا زندہ نہیں. اگر بکرا گھاس نہ کھاتا تو موٹا کیسے ہوتا؟ پتا چلا یہ بکرے کی زندگی نہیں، یہ نباتات کی زندگی ہے. نہیں ابھی میں کہاں سمجھا سکا. بڑا لطف آئے گا. پھر
پھر حیوانیت کے بعد انسان پہلے کمزور تھا، ابھی تو منہ میں خون بھر کر آیا ہے، کیا کھاتے ہو؟ پتا چلا یہ جو ہم نے خون ہے یہ ہمارا ذاتی نہیں ہے۔ جب ہم نے نباتات کھائی، حیوانوں کا گوشت کھایا، پڑھے لکھے ہو میرے پیسے، کیا سمجھ میں نہیں آ رہی یہ بات؟ یہ ہمارا ذاتی خون ہے، ذاتی خون نہیں، اس میں حیوانیت شامل ہے، اس میں نباتات شامل ہے۔ اب پتا چلا کہ زندگی کا فلسفہ یہ ہے کہ ادنا اعلیٰ پر قربان ہو جائے۔ زبان سے بات کرے، زبان سے بات کرے تو میں آگے ہو جاؤں۔ کیا ادنا اعلیٰ پر قربان ہو جائے؟ تو یہ ادنا کی زندگی ہے۔ مفضول افضل پر قربان ہو جائے تو یہ مفضول کی زندگی ہے۔ ہلاکت میں اور شہادت میں یہی فرق ہے، ہلاکت میں اور شہادت میں یہی فرق ہے۔ جب افضل مفضول پر مر جائے تو یہ ہے ہلاکت۔ کسی نے زمین پر جان دے دی، کوئی شہید ہے، کوئی بس سے گر گیا شہید ہے، کوئی جہاز سے گر گیا شہید ہے۔ نعرہ حیدر، تم گھبرا گئے ہو، میں نے اتنا بڑا ثبوت میں پیش کیا۔ گھبرا تو نہیں گئے، توجہ ہے میری گفتگو پر۔ شہادت یہ ہے کہ ادنا اعلیٰ پر قربان ہو جائے، اور دوسری شہادت میں اور ہلاکت میں یہ فرق ہے کہ ہلاکت میں انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ جا رہا ہوں، مروں گا یا بچوں گا۔ کار میں سوار ہو کے جا رہا ہے، پتا کہ سائے کے درمیان میں مرے گا یا بچے گا۔ جہاز پر سوار ہوا، پتا کیا کہ واپس آؤں گا بھی یا نہیں، ہڈیاں بھی ملیں گی یا نہیں۔ نعرہ حیدر، گھبرا تو نہیں ہے، توجہ نہیں گفتگو پر۔ اور پتا چلا جہاں موت کی خبر نہ ہو مر جائے وہ ہے ہلاکت، اور جہاں خبر ہو کہ مقصد کے لیے جاؤں گا مر جاؤں گا یہ ہے شہادت۔ نعرہ حیدر، ارے یہی تو بے وقوفی کی باتیں ہیں، کہتے ہیں اگر حسین کو پتا تھا کہ شہید ہو جاؤں تو پھر گیا کیوں تھا؟ ارے بے وقوف ہو، شہادت کہتے ہی اسے ہے، شہادت کہتے ہی اسے ہیں جہاں پتا ہو لیکن سامنے مقصد ہو۔ اب زبان سے بات کرو تو میں چلے، اب زبان سے بات کرو تو چلو۔ کہ جب جماعتات قربان ہو جائے، جب جماعتات قربان ہو جائے نباتات پر تو یہ جماعتات کی زندگی، جب نباتات قربان ہو جائے حیوانیت پر تو یہ نباتات کی زندگی، جب حیوانیت قربان ہو جائے انسانیت پر تو یہ حیوانیت کی زندگی۔ اب انسانیت کے بعد ہے نبوت۔ اب اگر انسان کو زندہ رہنا ہے تو نبوت پر جان دے۔ بڑا جملہ تھا، کھا گئے ہو، کھانے نہیں دیں۔ اب اگر انسان کو زندہ رہنا ہے تو انسانیت سے افضل ہے نبوت، نبوت پر جان دے۔ یہ میں نے کہہ دیا۔ آئیے قرآن حکیم کی طرف چلیں۔ یہ الفاظ ہیں سورۃ انفال کے 23 نمبر آیت کا ہے، کر دے کر آئے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اے ایمان لانے والے، اگر مومن ہو تو جب میرا رسول تمہیں بلائے کہاں بھی ہو
किस हालत में भी हो तो अपने आप को रुजू करो रसूल की तरफ, ताकि मेरा रसूल तुम्हें जिंदगी अता करे, रसूल जिंदगी अता करे। घबरा तो नहीं गए, घबरा तो नहीं गए, तवज्जो मेरी गुफ्तगू पर। यानी अगर रसूल की आवाज पर आए, रसूल हलवे के लिए नहीं बुलाता, रसूल खाने के लिए नहीं बुलाता, रसूल बुला रहा है मरने के लिए। जो रसूल की आवाज पर मरे वो है जिंदा, और जो भाग जाए वो है मुर्दा। जल्दी जल्दी आवाज हो, जल्दी जल्दी बात करो, घबरा तो नहीं है। लिखवा रहा है मैं पढ़। देखो मैंने 17 तुम्हें एहसास नहीं किया थकावट का, मैं तुम पर कयामत में शाहिद हूँगा, ये न कहेंगे साथ होंगे हम इंशाल्लाह कयामत में, इंशाल्लाह साथ होंगे। मैंने क्या किया मेरे दोस्तों कि रसूल ने क्या, अल्लाह ने क्या फरमाया कि जब मेरा रसूल दे तुम्हें आवाज तो फौरन आवाज को सुनकर दौड़ो दौड़ो दौड़ो। और जितनी तफासिर हैं, अगर आपको बड़ी तफसीर न मिले तो अशरफ अली थानी की तफसीर मौजूद होगी, मौलाना मौदूदी की तफसीर होगी। इस आयत की ज़िमन में उन्होंने लिखा कि उबई इब्न काब ये बड़ा सहाबी था, हाफिज़ कुरान था। क्या था? हाफिज़ कुरान। घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। आज रात वैसे भी सोना हराम है, आज रात वैसे भी सोना हराम है। कहीं ये न कहे कि आपको नींद आ जाए। समझा जा रहा हूँ, सबने लिखा। मैंने क्या कल अशरफ अली थानवी की तफसीर देकर आना। उबई इब्न काब ये हाफिज़ कुरान था। जब तरावीह का रिवाज पड़ा था तो यही इमामत करता था। देखो ये हमारी मजलिस दर्सगाह है, यहाँ कुछ मिलता है, यहाँ सीख कर जाओ। ये रसूल के जमाने में उबई इब्न काब हाफिज़ कुरान नमाज पढ़ रहा था। रसूल ने आवाज दी, उबई इधर आओ। आवाज सुनी नहीं आया। जबान से बात करो, जबान से बात करो। उबई ने आवाज सुनी नहीं आया। समझो बुजुर्गों, बैठ जाओ, मैं कह भी नहीं सकता। अब उसने आवाज सुनी, नमाज पढ़ने में जल्दी की। रसूल ने फिर दूसरी आवाज दी, उबई इधर आओ। फिर नमाज में जल्दी की। जब तीसरी मर्तबा रसूल ने कहा उबई इधर आओ, नमाज खत्म की आया। या रसूल अल्लाह, आपने मुझे याद फरमाया। रसूल ने फरमाया मेरी आवाज सुनी थी। जबान से बात करो मेरे करीब बैठने वाले। या रसूल अल्लाह, रसूल ने फरमाया उबई आपने मेरी आवाज सुनी थी? हाँ या रसूल सुनी थी। फिर आए क्यों नहीं? कहा नमाज पढ़ रहा था। रसूल ने बताया ये बता कि नमाज पढ़ी या मैं पढ़ा? बड़ा जुमला मैंने आपको दे दिया है, कितना बड़ा जुमला दे दिया है। रसूल ने फरमाया ये बताओ मैं पढ़ा या नमाज? ये आपको नमाज किसने सिखाई? बड़ा नतीजा निकलेगा। ये बता तुम्हें ये नमाज किसने सिखाई? कहा या रसूल आपने सिखाई। कहा तू कैसे हाफिज है? बेवकूफ, तुमने कुरान हकीम की आयत नहीं सुनी कि अल्लाह फरमाया वल्लज़ीना मनुस्तजीबू लिल्लाह वल रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयिकुम। जब मेरा रसूल तुम्हें बुलाए तो उसकी आवाज पर दौड़े। अब तू जो ना आया तेरी नमाज भी बातिल, ईमान से भी खारिज, तेरी नमाज भी बातिल। घबरा गए, तेरी नमाज भी बातिल। मिलकर समझने भी दो, समझने भी दो, समझने भी दो, तमाम हज़रात को समझने भी दो, समझने भी दो।
क्या रसूल ने फरमाया बताओ, तू जो न आया तो तेरी नमाज बातिल, तू ईमान से खारिज। अब अब्दुल हकीम ने जुमला कहता है, तमाम मुसलमान भाई मुझे मिलकर बताएं कि किसी 25 तारीख में कोई जुमला है कि रसूल ने फिर भाई को कहा हो कि मैंने तुझे इस काम के लिए बुलाया था। भाई इतना जरूरी काम था न, तब तो रसूल ने उसको नमाज में आवाज दी थी, तो रसूल ने वो बताया क्यों नहीं? रसूल ने वो बताया क्यों नहीं कि मैंने तुझे इस काम के लिए बुलाया था? जब किसी किताब में नहीं तो या रसूला फिर बुलाया क्यों था? हाज़ अब्दुल हकीम आलमे इंसानियत को बताने के लिए कि नमाज है अफजल इबादत, नमाज है अफजल इबादत। अगर मैं किसी को अफजल इबादत में आवाज दूं और वो नमाज छोड़कर मेरी आवाज पर न आए तो उसकी नमाज भी बातिल है, वो काफिर भी है। तो अगर किसी को मैदान जंग में आवाज दूं, मैंने जुमला कर दिया नारे हैदर, तुमने जो मिलकर नारा लगाए इस्लामाबाद में ऐसे नहीं, मिलकर नारा लगाए, मिलकर नारा। घबरा गए, घबराए नहीं, घबराए नहीं, घबराए नहीं, मैं घबराया हुआ नहीं हूँ। पता चला अब इंसानियत जब नबूवत के काम आए तो ये है इंसानियत की जिंदगी, और जब नबूवत खत्म नबूवत के काम आए तो वो है नबूवत की जिंदगी। यानी आदम से लेकर ईसा तक अगर कोई नबी मोहम्मद की आवाज पर न आए तो वो नबी नबी नहीं रहता। अब बात करो तो आपसे बात करो, अगर आदम से लेकर ईसा तक, आदम से लेकर ईसा तक, मैं आवाम की बात नहीं कर रहा, मैं प्रोफेसर की बात नहीं कर रहा, मैं अल्लामा फहामा की बात नहीं कर रहा, आदम से लेकर ईसा तक अगर कोई नबी मोहम्मद के काम न आए तो वो फासिद, वो मुर्दा है, वो मुर्दा है, वो मुर्दा है। अब पता चला कि जमातात का हाकिम है नबातात, नबातात के हाकिम है हैवान, हैवान के हाकिम है इंसान, इंसान के हाकिम है नबी, नबी का हाकिम है खत्मे नबी, खत्मुल मुरसलीन जो है वो है तमाम तमाम नबियों का भी हाकिम। अब हमारा रसूल वली भी है, खातमन नबीयीन भी है, घबरा तो नहीं गए। ईमान से बताओ मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, रात को आपका बकरा मर गया, ईमान से बताओ वो हलाल है या हराम? क्यों हराम है? अल्लाह ने इसको हलाल करा दिया, तुम कहा कि ये हराम है। पता चला तुम थे बकरे के हाकिम, बकरा था रैयत, अगर रैयत हाकिम के काम न आए तो वो हराम भी है, न खाओ। जबान से बात करूं तो मैं आपको चलवा दे, पता चलना भाई मिलकर मिलकर पता चला अब उसूल निकला जिंदगी का कि रैयत अगर हाकिम के काम न आए तो वो हलाल भी मुर्दार है। बकरा मर गया, मुर्गा मर गया, क्यों क्यों हराम है? कि हाकिम के काम न आया। अब पता चला जो हाकिम के रैयत काम न आए वो है मुर्दार। हम अगर इतना तुम्हें पता चल गया, हलाल और हराम का तुम्हें पता है, कभी अपने बुरे बान में जाकर सोचा है कि हम मुर्दार हैं या जिंदा?
کبھی اپنے لیے سوچا ہے ارے ہم اپنے سے افضل کو زندگی دیں تو یہ ہے زندگی؟ اگر ہم نے اونٹ پر زندگی دے دی، مرغے پر دے دی، زمین پر دے دی، تو یہ زندگی نہیں، یہ موت ہے، یہ فنا ہے۔ پھر بھی تمہیں زندگی کا پتہ نہ لگا۔ اگر تمہارا مرغا تمہارے مرضی کے بغیر مر جائے تو وہ ہے مردہ۔ تو ایمان سے بتاؤ، اللہ نے ہمیں بنایا ہے محمد آل محمد کے ذکر کے لیے، اللہ نے انسان کو بنایا ہے محمد آل محمد کے ذکر کے لیے۔ ارے اگر مرغا ہمارے کام نہ آئے تو وہ مردار بھی ہے، حرام بھی ہے، اور ہم مسلمان محمد آل محمد کے کام نہ آئے تو پھر ہم حرام بھی ہے، نمک ایک مثال دینا چاہتا ہوں، تو نہیں گئے توجہ چاہ رہا ہوں، بڑی توجہ چاہ رہا ہوں، بڑی توجہ چاہ رہا ہوں۔ اللہ نے یہ کیوں کہا کہ جو اللہ کے سبیل میں مارا جاتا ہے، یہ کیوں نہیں کہا کہ جو میرے لیے مر جائے؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ جو میرے لیے مر جائے، جو میرے لیے مر جائے وہ زندہ ہے؟ نہیں دوستو، ہمیشہ افضل مفضول کا محتاج رہتا ہے۔ ایمان سے بتاؤ، اگر حیوانیت نہ ہو، نباتات نہ ہو تو پھر ہم مر جائیں یا نہیں؟ کامران بھائی تو ہیومن رائٹس کے جو ہیں وہ ایڈوائزر ہیں، اس کو تو زیادہ پتا ہوگا۔ کتنے بیچارے بھوک میں مر رہی ہیں، پتا چلا اگر نباتات نہ ہو، حیوانیت نہ ہو تو انسان باقی نہ رہے۔ اگر اللہ یہ کہتا کہ جو میرے لیے مر جائے وہ زندہ ہے تو پھر اللہ محتاج بن جاتا۔ سے بات کر، میرے آخری جملے ہیں اور میرا آخری جملہ ہے، اگر اللہ یہ کہتا کہ جو میرے لیے مر جائے وہ زندہ ہے تو پھر اللہ مخلوق کا محتاج بن جاتا۔ اللہ محتاج نہیں، اللہ نے فرمایا جو میری سبیل میں مر جائے، میری سبیل میں مر جائے۔ اب سبیل ہے مقصد، مقصد ہے دین، دین ہے حسین۔ اب نتیجہ یہ نکلا کہ رسول کو بھی کہنا پڑا کہ مات اللہ آل محمد مات شہیدہ، جو آل محمد کی محبت میں مر جاتا ہے وہ زندہ، جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ شہید ہے۔ پتا چلا زندگی یہ ہے کہ جو حسین حسین کرے۔ تو نہیں ہے میرے دوستو، زندگی یہ ہے جو حسین کی محبت میں مرے، جو حسین کی محبت میں مرتا ہے وہ زندہ ہے۔ اب یہ جو آپ بیٹھے ہیں اسی لیے بیٹھے ہیں کہ آپ کو زندگی مل رہی ہے، یہ آپ کی حقیقی زندگی ہے۔ خدا کریں ہماری پوری زندگی حسین حسین کہتے بچے، کیونکہ یہ زندگی بھی ہے، یہ بندگی بھی ہے۔ وہ کتنا گنہگار تھا میرے دوستوں، میرے بزرگوں، مصائب سنو 2 منٹ کے لیے۔ جب یہ حسین 2 برس کا بچہ تھا، جب یہ حسین، یہ مشکات نے ترمذی نے سب نے مل کر لکھا ہے، جب حسین 2 برس کا بچہ تھا، جناب میں سلمہ فرماتی ہے رسول میرے گھر آئے، گھر کا دروازہ بند کیا اور کہا امی سلمہ اگر کوئی آئے صحابی تو اس کو کہنا رسول موجود ہے،
लेकिन किसी से मिलेगा नहीं। उम्मे सलमा फरमाती है जो भी साहबी आता था मैं इसको कहती थी जाओ आज रसूल किसी से नहीं मिलेगा। कहा 5 मिनट के बाद मैंने देखा कि 2 साल का बच्चा हुसैन दौड़ता हुआ आया और कहा नानी मेरा नाना कहाँ है, नानी मेरा नाना कहाँ है। कहा बेटा अंदर है लेकिन आज किसी से नहीं मिलेगा। बस ये कहना था या हुसैन वापस लौटे। इधर हुसैन वापस लौटे या अंदर हुजरे से आवाज उम्मे सलमा तुमने कयामत बता कर, उम्मे सलमा तुमने कयामत बता कर दी। उम्मे सलमा मैंने हुसैन के लिए थोड़ा ही कहा था जाओ मेरे हुसैन को लेकर आओ, जाओ मेरे हुसैन को लेकर आओ। मैंने हुसैन के लिए थोड़ा ही कहा था मेरे हुसैन को लेकर आओ। दोस्तों में सलमा फरमाती है कि मैं बाहर गई, हुसैन को कहा नाना बुला रहा है। तो रसूल ने जनाब हुसैन ने रोकर कहा नानी मैं आने के लिए तैयार हूँ लेकिन नाना को जाकर कहो। हुसैन कहता है नाना ये मदीना है ये करबला नहीं है, नाना ये मदीना है ये करबला नहीं है। जब तक नाना खुद नहीं आएगा मैं हुसैन नहीं आऊंगा, जब तक नाना नहीं आएगा मैं हुसैन नहीं आऊंगा। उन्हें सलमा फरमाती है मैंने देखा और रसूल ने दरवाजा खोला और रसूल नंगे सर नंगे पाँव जल्दी जल्दी आया, हुसैन को गोद में बिठाया। हाँ मेरे हुसैन। कहा नाना माफ करना नाना ये मदीना है ये करबला नहीं है। बीबी फरमाती है मैंने देखा और रसूल हुसैन को फिर गुजरे में लेकर गए, दरवाजा बंद किया और कहा मैं सलमा आप किसी को अंदर आने न देना। और मैं सलमा फरमाती है मैं दरवाजे पर खड़ी हो गई या मैंने अंदर रोने की आवाज सुनी। कोई कह रहा था हाँ हुसैन, कोई कह रहा था या हुसैन। मैंने कहा या रसूल अल्लाह या भी रोना खाए कहा है। अंदर से रसूल की आवाज आई उम्मे सलमा जरा दरवाजा खोल के अंदर तो आओ, जरा दरवाजा खोल के अंदर तो आओ। उम्मे सलमा फरमाती है मैंने दरवाजा खोला, मैंने देखा कि रसूल ने हुसैन का कुर्ता उतारा है और पूरे जिस्म पर बोसे दे रहा है। मैंने देखा कि रसूल ने हुसैन का कुर्ता उतारा है पूरे जिस्म पर बोसे दे रहा है। मैंने कहा या रसूल ये क्या कर रहे हैं। तो कहा उम्मे सलमा अभी मैं करबला से आ रहा हूँ, उम्मे सलमा मैं करबला से आ रहा हूँ, उम्मे सलमा मैं हुसैन की वो जगह चूम रहा हूँ जहाँ मेरे हुसैन को पत्थर लगेंगे, जहाँ मेरे हुसैन को जहर लगेंगे। और उम्मे सलमा ये मैं करबला की मट्टी लेकर आया हूँ, इसको शीशी में बंद रखो, जब ये खून में तब्दील हो जाए समझना मेरा हुसैन घोड़े से गिर गया, मेरा हुसैन घोड़े से गिर गया। अदाकारों में क्या कहूँ। हाँ ये कल का दिन आ रहा है 1 हिजरी में, जनाबों में सलमा फरमाती है 1 हिजरी में जब 10वीं मुहर्रम का दिन आया, कभी जनाबों में सलमा रसूल के रोजे में कभी घर में आ रही है, कभी रसूल के रोजे में कभी घर में आ रही है। एक मर्तबा बीबी में सलमा थक गई, जमीन पर लेट गई। जब असर का टाइम हुआ बीबी फरमाती है मैंने ख्वाब में रसूल को देखा, नंगे सर नंगे पाँव, गला खला हुआ, बालों में करबला की मट्टी पड़ी हुई है। मैंने पूछा या रसूल अल्लाह आपने यह क्या किया है। कहा उम्मे सलमा तो सो रही है और मेरा हुसैन घोड़े से गिर गया है। उम्मे सलमा तो सो रही है मेरा हुसैन घोड़े से गिर गया है। सलमा उठो, मैं सलमा उठो। उम्मे सलमा फरमाती है मैं उठी, मैंने शीशी को देखा, देखा खून में तब्दील हो गई है। मैंने कहा मैं ये बात सुगरा को नहीं बताऊंगी कि कहीं मर न जाए। कहा मैं जो घर से बाहर निकली मैंने सुगरा को रोते हुए देखा, नंगे सर देखा, नंगे पाँव देखा। मैंने कहा सुगरा बेटा ये क्या हाल किया है।
کہا نانی اماں ابھی میں نے خواب دیکھا ہے، نانی اماں میں نے خواب دیکھا ہے کہ میری بہن سکینہ کے دامن میں آگ لگی ہوئی ہے، کربلا کے میدان میں دوڑ رہی ہے اور کہہ رہی ہے میرے بابا کو بچانے والا ہے، کوئی بچانے والا۔ اور نانی اماں میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے پتھریوں کے بر کے آنکھ دریا میں پا رہے ہیں، میرے پتھریوں کی چادریں آنکھ دریا میں پا رہے ہیں۔ اللہ لعنت اللہ۔